بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مسلم کیلیگرافک چینل کی طرف سے آپ سب احباب کو خوش آمدید۔ اردو خط نستعلیق لاہوری طرز تختی نمبر 7 مرکبات کے ذیل میں آج ہماری چھٹی ویڈیو ہے جو عین اور را پر مشتمل ہے۔ عین سے مراد عین اور غین ہے، اور اس میں جو بنیادی تبدیلی آتی ہے آپ کے سامنے بتاتے رہتے ہیں، اور وہ تبدیلی یہ ہے کہ اگر الف کے ساتھ، دال کے ساتھ، کاف، لام، لام الف لا کے ساتھ ہے تو یہ اوپر والا سرا اور نچلا سرا یہ گولائی کی شکل میں اختیار میں ہوتے ہیں، اور بقیہ جو حروف ہوتے ہیں وہ بس نقطے کی شکل میں بنا دیتے ہیں۔ صرف یہ ہے کہ تھوڑا سا اس کا جو نچلا ہونٹ ہوتا ہے یا آگے کر دیتے ہیں، اور یہاں پر ہم یہ بتاتے رہتے ہیں کہ یہ اوپر والا حصہ اور نچلا والا حصہ ایک دوسرے کے سامنے بالکل گولائی کی شکل میں ہم بنا دیتے ہیں اس طرح، اور بقیہ یہاں پر نقطہ لگا دیتے ہیں، پھر نقطے میں سے ایک جبڑا نکال دیتے ہیں یا ہونٹ نکال دیتے ہیں۔ بقیہ اس میں یہ فرق ہے کہ عین کے ساتھ، عین اگر جیم میم یا کے ساتھ لگا دیتے ہیں تو یہاں پر زیادہ موڑ دے دیتے ہیں، اور بقیہ حروف کے ساتھ معمولی سا موڑ دے دیتے ہیں، اور پھر اس کے بعد اس کو مکمل کر دیتے ہیں۔ تو یہاں پر ایک الگ لفظ ہے اور وہ ہے را۔ را کی جو ساخت ہے اور شکل ہے، جو عین اس کے ساتھ مل جاتا ہے تو اس کی شکل تھوڑی سی بدلی ہوئی ہے، اور اس کا سرا جو ہے، عین کا سرا، وہ بھی الگ قسم کا ہے، اور اس کے ساتھ را جو لگ دیتے ہیں وہ بھی پتی شکل کی را بنا دیتے ہیں۔ تو را کے متعلق بھی ہم نے بتا دیا کہ اس کے ساتھ تو را جو لکھیں گے وہ را پتلی ہو جائے گی، اور بڑی جو را ہوتی ہے وہ لکھ دیتے ہیں۔ اب اس کی جو لوکیشن ہے، لوکیشن بھی آپ کے سامنے بتا دیتے ہیں، اور وہ یہ ہے کہ یہ سطر اول ہے، سطر ثانی، نشست اور کرسی۔ تو سطر اول سطر ثانی کے درمیان کا جو فاصلہ ہے وہ 3 قط ہے۔ سطر ثانی نشست اور کرسی کے درمیان کا جو فاصلہ ہے وہ 2.5 قط ہے۔ یہ تو کبھی کبھار ہم بتاتے رہتے ہیں۔ تو یہاں پر عین کہاں لکھیں گے تو یہ آپ کو بتا دے کہ اس لکیر سے تقریباً پورا 1 قط نیچے لگ دیتے ہیں۔ یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں، یعنی یہاں پر کیا کریں گے، بالکل 1 قط، اور پھر جبہ صلیب کا نشان ہم اس طرح بنا دیتے ہیں، اور پھر اس پہ ہم قلم پہ دیتے ہیں۔ تو شکل بھی بتا دیتے ہیں کہ اندرونی جو شکل ہو جائے گی وہ آنکھ نما ہے، بالکل گول ہے اور پونا قط ہے، پورا قط نہیں ہے، اور باہر سے یہ گردن نما اور بلیڈ نما شکل ہے، اور اس طرح یہ اوپر آبرو کی طرح ہے، اور یہ پتلی راہ ہے، اور یہاں سے یہ بالکل راہ پتلی ہو جاتی ہے اور مڑ جاتی ہے، اور یہ جو حصہ ہے تھوڑا سا گولائی کی شکل میں ہم اس کو بنا دیتے ہیں۔ تو سطر ثانی سے تقریباً تھوڑا سا اوپر، اور پھر نشست سے بھی نیچے، اور یہ تقریباً کرسی کی لکیر سے تقریباً 1 قط اس کی راہ مکمل ہو جاتی ہے۔ تو آسانی کے لیے ہم 2 قسم کے سیاہی ہم استعمال کرتے ہیں تاکہ زیادہ آسان ہو جائے۔ تو سب سے پہلے ہم کیا کرتے ہیں، تو اسی یہ آپ دیکھیں، اور اس پہ ہم نے جمع کا نشان لگا دیا۔ اب جمع کا نشان لگا دیا تو اس پہ معمولی ہم قلم پھیر دیں گے، اور معمولی سا اندر موڑ دے دیں گے، یعنی بالکل سیدھا نقطہ نہیں ہے، معمولی سا اس کو ہم موڑ دیتے ہیں۔ اب یہاں پر جب ہم نے موڑ دیا ہے تو پھر اس اگلا حصہ جو ہے وہ اس کا نچلا جبڑا ہے یا ہونٹ ہے، ہم اس کو بنا دیتے ہیں، اور اس کے لیے ہم دوسرے رنگ کا انتخاب کر دیتے ہیں تاکہ زیادہ آسان ہو جائے، اور اس کے لیے ہم گولائی کی شکل میں اس طرح یہاں سے بھی ناپتے ہیں تاکہ اس سے زیادہ یہ فاصلہ ہو جائے، اور یہ گولائی کی شکل میں ہم اس کو اوپر لے کے جاتے ہیں۔ اب جب یہ ہم نے اس کا بنا دیا تو یہاں پر قلم رکھتے ہی اسی کے ساتھ ہی یہاں پہ لے کے آئیں گے، اور جو ہی یہاں پہ لے کے آئیں گے تو نچلا نوک استعمال ہو جائے گا اور مکمل ہو جائے گا، اور پھر جب یہ ہو جائے گا تو پھر یہ تھوڑا سا آگے نکال کے یہ نقطہ بھی مکمل ہو جائے گا، دیکھیں، اور پھر یہ تھوڑا سا اس طرح کر دیتے ہیں، اور یہاں پر قلم کا نوک پھر استعمال کر دیں گے۔ آپ دیکھیں یہ تھوڑا سمڑا ہوا ہے، اور اس کی جو گولائی ہے بالکل اس نقطے کے آمنے سامنے ہے اس طرح، اور پھر یہ پتی جو راہ ہے بالکل اس کی سیدھ میں ہم اس کو لے کے آتے ہیں۔
بعض لوگ اس کو اس طرح کرتے تھے. یہ بالکل ہموار ہے, بس معمولی سے اس میں تھوڑا سا لچک ہے. آپ دیکھیں اس کو میں آرام آرام سے اس کو مکمل کر دیتا ہوں, اور آخر میں یہ پتلی راہ بنتی ہے اور بڑی راہ. اس کو میں تھوڑا سا معمولی اور بھی رنگ دے دیتا ہوں تاکہ زیادہ واضح ہو جائے. یہ دیکھیں آسان بنانے کی میں کوشش کرتا ہوں. امید ہے آپ اس کو پسند فرما دیں گے. یہ اس کی جو راہ ہے دوبارہ اس کو میں مکمل کر دیتا ہوں. یہاں سے ایک قط مکمل ہو گئی ہے, اور یہ جو جبڑا ہے اس سے اور پھر یہاں سے تقریباً ایک ہی سیدھ میں یہ ایک دوسرے کے سامنے آتے رہتے ہیں. آخری حصہ جو ہے اوپر والا ہونٹ ہے یا اوپر والا جبڑا ہے, اور اس کے لیے ہم سرخ رنگ کا انتخاب کر دیتے ہیں تاکہ آسان ہو جائے. اور یہ پونا قط ہو جائے گا. یہاں پر ہم اس طرح نشان لگا دیتے ہیں, اور اسی نشان پہ ہم قلم کا اوپر والا حصہ لگا دیتے ہیں. تو یہ جو جبڑا ہے اور اوپر والا ہونٹ ہے یہ تھوڑا سا آگے نکلا ہوا ہو, اور پھر اس پہ چوتھائی قط کے برابر اس طرح کٹ لگا دیتے ہیں, اور کٹ یہاں اس کی طرف پھیلا دیتے ہیں تاکہ زیادہ آسان ہو جائے. اور یہ بلیڈ تھوڑا سا اس کو اس طرح بنا دیتے ہیں. بہرحال یہ آنکھ نما شکل ہم نے اس کی بنائی ہے. انشاءاللہ اس کو پسند فرما دیں گے. اب آخری حصہ جو اس کا رہتا ہے وہ یہ ہے کہ یہاں یہ 1.5 قط کے فاصلے پہ ہو جائے گا, 1 سے 1/2. یہاں یہ پھر 2 قط بن جائے گا, اور یہ چوتھائی قط کے برابر بن جائے گا, اور پھر یہ 2 قط یہ بن جائے گا. دیکھیں آرام آرام سے اس کو میں بنا رہا ہوں. یہ 1 قط کا فاصلہ یہ ہو جائے گا, یہ پونا بن جائے گا, یہ پورا یہاں بن جائے گا, اور یہ یہاں پہ مکمل ہو جائے گا. اس کو ہم زیادہ گول کرنے کی کوشش کر دیں گے, اور یہاں سے اگر اس کی پیمائش کر لے تو یہ بھی تقریباً کچھ کم یعنی پونا قط یہ ہو جائے گا. مطلب کہنے کا یہ ہے پوری تفصیل کا کہ ہم نے اگر ایک ہی قلم کے ساتھ بنانا ہے تو ہم کیا کریں گے, اور بغیر پیمائش کے سب سے پہلے ہم نقطہ بنا دیں گے. اب یہاں پر نقطہ مکمل ہوتی ہی فوراً اس کو اوپر لے کے جائیں گے, اور نچلا والا نوک میں استعمال کرو. دیکھیے, اور پھر یہاں سے گولائی کے شکل میں, اور جو ہی اس کے قریب پہنچتے ہیں تو فوراً قلم کو نیچے گرا دیتے ہیں, اور پھر یہ اس طرح بنا دیتے ہیں. تو یہ راہ پتلی بن جائے گی. یہ بغیر پیمائش کی اس لیے میں بنا دیتا ہوں تاکہ بغیر پیمائش کی بھی یہ ہماری عادت قلم کی اس طرح ہونی چاہیے کہ آسان ہو. اور پھر یہ والا حصہ اس طرح آرام آرام سے اس کو بنا دیتے ہیں. آرام آرام سے اس کو بنا دیتے ہیں. دیکھیے یہاں پر یہ بھی گول ہے, یہ بھی گول ہے, اور یہ تھوڑا سا کٹا ہوا ہے. یہ بالکل فل موڑ ہے, اور یہ پتلی راہ ہے. اور اگر پھر بھی اس کی پیمائش کر لے تو انشاءاللہ بالکل سیدھی پیمائش اس کی ہو جائے گی. دیکھیے یہاں پر, اور یہاں پر بھی آپ دیکھ سکتے ہیں بغیر پیمائش کے ہم نے یہاں پر لکھیے یہ 1.5 قط ہے, یہ 2 قط ہے, یہ پونا ہے, یہ پھر 2 ہے, اس طرح یہ بھی 1 ہے. تو روانگی کے ساتھ ہم نے اس کو لکھے, اور اس طرح اس کی جو سٹروکس ہے بس آپ کو معلوم ہونے چاہیے. کٹ پین کے ساتھ اگر اس کو لکھیں تو بھی اسی طریقے پہ بنا دیتے ہیں. دیکھیں سب سے پہلے یہ والا, اور پھر ڈھیلا چھوڑ کے سیکنڈ سٹروک اس کا, اور پھر یہاں پر گولائی کی شکل میں جہاں سے ہم نے نقطہ شروع کیا تھا وہاں اس کے قریب لا کے, اور قلم کو نیچے اس طرح اس کی جو گردن ہے اور پتلی راہ ہے اس کو ہم بنا دیتے ہیں, اور آخر میں اس کا اوپر والا حصہ اس کو اس طرح بنا دیتے ہیں. کٹ پین کے ساتھ بھی اسی طریقے پہ بنا دیتے ہیں. تو اس میں قلم کو قریب کر دیتا ہوں. آپ دیکھیں
نقطہ بنا دیا اور نقطہ کو بھی معمولی سی گولائی دیے، اور پھر نچلا والا جبڑا ہم اس کی گولائی کی شکل میں لے کے آئیں گے، اور پھر یہاں سے اس کو بھی گولائی کی شکل میں، اور جو یہاں سے جہاں سے ہم نے شروع کیا تھا تھوڑا سا نکال کے، اور پھر اس کو دوبارہ گرانا ہے، اور آخر میں یہ والا حصہ ہم نے اس کا مکمل کرنا ہے۔ دوبارہ میں بنا دیتا ہوں، دیکھیں تو یہ حصہ زیادہ بڑا لگے گا، اور اس میں اس کا حسن ہے۔ بال پین کے ساتھ بھی اسی طریقے پہ بنا دیتے ہیں، ہم دیکھ سکتے ہیں نقطہ بنا دیا، گولائی دیے، اور پھر یہاں سے دوبارہ گولائی کی شکل میں، لیکن زیادہ آگے نہیں لانا ہے، بلکہ جہاں سے ہم نے سٹارٹ کیا ہے، شروع کیا ہے، اسی کے مقابل لا کے اور اس کو موڑ دینا ہے، اور پھر یہ ہلکے پن کے ساتھ اس کا جو آخری حصہ ہے، یعنی پتلی راہ ہے، ہم نے اس کو مکمل کرنا ہے، آرام آرام سے بنانا ہے۔ دوبارہ میں بنا دیتا ہوں تاکہ اور بھی آسان ہو جائے۔ یہ اس طرح اور بھی آسان ہے۔ امید ہے آپ اس ویڈیو کو پسند فرما دیں گے اور مثبت کمنٹ سے بھی انشاءاللہ نوازیں گے۔ ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔